मोहम्मद औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये माइलस्टोन है। देखिए, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें जहाँ तक लोगों का और प्रोसेस का ताल्लुक है, कुछ तो चेयरमैन एफबीआर इस पे ज़िक्र करेंगे लेटर ऑन कि विद रिस्पेक्ट टू पीपल एंड हाउ वी इंक्रीजिंग द कैपेसिटी विद इन एफबीआर ऑन द पीपल साइड ऑफ द एजेंडा। लेकिन जो टैक्स बिल हमने पेश किया है इन द पार्लियामेंट, वो पीपल एंड प्रोसेस के मुताल्लिक ही है और उसका टेक्नोलॉजी के साथ भी ताल्लुक है, ताकि हम इफ़ेक्टिव कंप्लाइंस ला सकें जो हम टैक्स रजीम की और टैक्स लॉस की बात कर रहे हैं, और जो टैक्सेस हैं वो पे हो सकें अकॉर्डिंग टू इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर इट्स नॉन डिक्लेरेशन और अंडर डिक्लेरेशन, ताकि इट शुड इसकी मुताबिकत रहे with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर की ट्रांजिशन है वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा सके। उसके अलावा उस टैक्स बिल में जो लीगल कवर है फॉर द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, जिसका चेयरमैन एफबीआर भी जिक्र करेंगे। तो आज का जो मेन मौजू है वो हमारा जो टेक्नोलॉजी की एफ़र्ट्स हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। ह्यूमन इंटरवेंशन को जब हम कम करते हैं, उसका मकसद ये है कि करप्शन को और हरासमेंट को, ये दो वो चीज़ें हैं जो बार बार अथॉरिटी की तरफ आती हैं कि इस वजह से हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते। तो जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। एंड फाइनली हम ऑफ कोर्स वी वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज थ्रू दैट, और अल्टीमेटली ऑल्सो अराउंड क्लाइंट एक्सपीरियंस। बिकॉज जब हमने इस टैक्स अथॉरिटी में जो है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, और आप ये देखेंगे जब हम ये एग्जांपल्स देंगे कि उसमें ये क्लाइंट एक्सपीरियंस की जो बात है वो कैसे आगे हम लेकर जाएंगे। देखिए, ये जो सफ़र हमने शुरू किया मार्च में, ये एडमिनिस्ट्रेशन आई अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उसी वक्त से ही एक डिज़ाइन फेज़ शुरू हो गया कि जो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं वो तकरीबन 4 से 5 महीने वो डिज़ाइन फेज़ पे काम हुआ। सितंबर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसकी हमें अप्रूवल दी ऑन दैट डिज़ाइन फेज़, और उसके बाद पिछले 3 से 4 महीने में हम अब एग्जीक्यूशन फेज़ में हैं। अच्छा, अब ये जो इसमें जो फोकस है वो ये रहा है कि पहले तो जो एफबीआर की इंटरनल सिस्टम्स हैं उसको मॉडर्नाइज़ किया जा सके, और उसको डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें, ताकि अगर कोई टैक्स एवेजन है वो उसको हम उस तरीके से उसके बारे में उसका जो है अहाता कर सकें। और आज जो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी वो हम आपको शो करेंगे, ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन ना आ सके। दूसरा ये है कि जो की इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल्स, कि उसके साथ हम ज़्यादा इंटीग्रेशन कर सकें इन टर्म्स ऑफ डीपर टैक्स वैल्यू चेन लिंकेजेस। और अल्टीमेटली ये है कि हम जो टैक्स गैप्स हैं उनको हम जो लीकेजेस हैं इन द सिस्टम उनको एक मुनासिब तरीके के साथ उनको कवर कर सकें थ्रू डेटा एनालिटिक्स, ताकि आम आदमी पे ये कोई जो है अनड्यू प्रेशर ना आए। तो मैं इस बात पे आज ख़त्म करूँगा कि ये जो आज पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस पे बात करेंगे कि जो गवर्नेंस मॉडल है, जो टास्क फोर्स हैं जो ये को चेयर करते रहे हैं, उस गवर्नेंस मॉडल में ये हम इसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं। बिकॉज दीज आर नॉट एड हॉक मेजर्स, दिस इज़ नॉट प्रोजेक्ट, दिस इज़ ए एंटायर प्लान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उसको कैसे लेके जा रहे हैं और उसकी ओवरसाइट मैकेनिज़्म क्या है। और उसके बाद चेयरमैन एफबीआर आपके साथ
اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس، ناٹ اباؤٹ آر پلانس، ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، وہ یہ شو کرنے کی یہ کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اپ سائڈس کیا ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے، اینڈ دین انشاءاللہ ویل اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ، بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا، جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے، اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی، ان کے لیے یہ ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی سسٹمز کے CEO، انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا. وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے CEO ہیں، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی، اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے آپ کی CRM ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا، کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا، وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں. جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے CEO، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں، انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں FBR کا، اس کا حصہ بنایا. اور آج
جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ، سپلائی چین کی آٹومیشن، ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئی کہیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی، چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی، میں دونوں کی طرف سے، پوری حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی، تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی، اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر، خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں، تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے، کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی